وسلم على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے وہ ایک جامع دین ہے، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق تعلیمات ہم کو دی گئی ہے، اور کسی بھی شعبے سے متعلق تشنگی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر اس شعبے کے بارے میں بھی ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں۔ اسی میں سے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں لباس سے متعلق کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لباس کے متعلق شریعت کو بیچ میں لانا تنگ نظری ہے، کیونکہ لباس تو ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق کسی بھی ملک و قوم کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس میں شریعت کو بیچ میں لانا مناسب نہیں ہے۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لباس ایک ظاہری چیز ہے، اور ظاہر کے متعلق کوئی یعنی احکامات جو ہیں وہ تو باطنی اعتبار سے ہیں، دل آدمی کا صاف ہونا چاہیے، لباس میں ظاہری چیز میں کیا رکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں ہر شعبے میں تعلیمات دی ہیں، اور کسی جگہ بھی ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم جو چاہے لباس پہنتے رہیں۔ وہ اصول جو شریعت نے لباس کے متعلق متعین کیے ہیں، اس آیت کے اندر دو اصول بیان کیے گئے۔ پہلا اصول فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تم اپنی سطر کو چھپاؤ، اور اس لباس کے ذریعے زینت اختیار کرو۔ یعنی گویا لباس کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول کیا ہے کہ وہ لباس ایسا ہو جو انسان کے سطر کو چھپانے والا ہو۔ اگر لباس ایسا ہے جو اس کے سطر کو پورا نہیں ڈھانپتا، جیسے مرد کا ایک سطر ہے، عورت کا ایک سطر ہے، مرد کا سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں کے ختم تک ہے، اور عورتوں کا سطر جو ہے وہ سوائے چہرے، ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کی جو پاؤں کا حصہ ہے اس کے علاوہ پورا جسم جو ہے وہ سطر ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا لباس جو پورے جسم کو نہ ڈھانپتا ہو وہ گویا لباس کہلانے کے لائق نہیں، یا اتنا باریک ہو کہ جسم کے اندر کا حصہ اس لباس سے جھلکتا ہو، نظر آتا ہو، گویا اس لباس نے بھی بنیادی مقصد کو پورا نہیں کیا۔ یا لباس اس طرح جسم کے ساتھ جو ہے وہ چپکا ہوا ہو، اس میں ڈھیلا ڈھالا پن نہ ہو، تب بھی گویا کہ لباس ایسا ہے جو لباس کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو گویا لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ انسان کے جسم کو، سطر کو چھپانے والا ہو۔ آدمی کو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم اس بنیادی اصول کو لوگوں کے باتوں کی وجہ سے اور رواج کی وجہ سے، فیشن کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، اور یہ زمانوں پہ ہوتا ہے کہ بھائی
اگر ہم یہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں؟ مثلاً شادی کے موقع پہ ولیمے میں کوئی لباس مخصوص ہے، اب عام طور پہ لوگ ولیمے میں وہی مخصوص لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے وہ لباس نہیں پہنا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے تنگ نظر کے لوگ ہیں۔ اس کے ایسے یعنی کہ لوگوں کی باتوں کا خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو جب آدمی دنیا داروں دنیا کے لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کر شریعت کے اصول کو بھول جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ قبر کے اندر قیامت میں وہ لوگ جو ہے اس کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ دو دوستوں کا قصہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا ہوگا، اس کو خیال آئے گا کہ میں اس دوست کو دیکھوں جو دنیا میں میرے ساتھ رہتا تھا اور مجھے زمانے کے ساتھ چلنے کی بار بار نصیحت کرتا تھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیں گے، اس کو دکھایا جائے گا کہ اس کا جو دوست دنیا میں تھا وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ فرمایا فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اس کو مطلع ہوگا اور وہ دیکھے گا کہ وہ اس دوست کو جو ہر بات میں اس کو شریعت سے دور کرتا تھا اور دنیا داری کی طرف لے جاتا تھا، شریعت کے اصول کو خود بھی بھول جاتا تھا اور اس کو بھی کہتا تھا کہ تم جو ہے وہ اس باتوں پہ نہ چلو بلکہ لوگوں کو دیکھو اور زمانے کی جو یعنی اصول کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ جو ہے جس طرف جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ تو فرمایا کہ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھیں گے کہ جہنم کے درمیان میں وہ موجود ہے اور جب وہ اس کو دیکھے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر دیتا، یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا اور شریعت کو چھوڑ دیتا اور دنیا کے لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا اور شریعت کے خلاف اپنے آپ کو لگاتا تو گویا کہ میں قریب تھا کہ میں بالکل ہلاک ہو جاتا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور جو ہے اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی میرے اوپر، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں حاضر ہونے والوں میں شامل ہو جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہیں اور ہمیں اس عمل کرنے میں دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ لباس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایسا ہو جو سطر کو چھپانے والا۔ دوسرا فرمایا وریشہ، لباس ایسا ہونا چاہیے جس کو پہننے سے دیکھنے والے کو کراہت محسوس نہ ہو۔ اتنا گندا لباس ہے یا ایسے اس پر دھبے لگے ہوئے ہیں یا اس کو دیکھنے سے انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، ایسا رنگ اس کا ہے جو ہے بالکل مردوں کے لیے درست نہیں ہے اور اس کو دیکھنے سے آدمی جو ہے اس کی دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، فرمایا ایسے لباس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسرا اصول جو ہے فرمایا حدیث شریف میں جیسے آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا کہ وہ اسی میں سے ہے۔ تو ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو غیروں کی جس میں مشابہت ہو، یہود و نصارہ کی مشابہت ہو، ہندوؤں کی مشابہت ہو، غیر مسلموں کی مشابہت ہو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی گویا کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ چوتھا اصول لباس کے متعلق یہ ہے کہ ایسا لباس انسان کو نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کے دل میں کبر پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی حقارت دل میں آتی ہے۔ یہ بعض مرتبہ آدمی، اب یہ کسی طرح کے لباس میں بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ آدمی جو ہے عمدہ لباس پہنتا ہے جس کی وجہ سے جو غربا ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ ایسا لباس نہیں پہن سکتے،
ان کے بارے میں جو ہے اس کے دل میں اپنا آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو اگر کسی میں اس طرح کی بیماری ہے کہ کبر پیدا ہوتا ہے لباس پہننے سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کا لباس نہ پہنے۔ بعض مرتبہ گدڑی پہننے سے، یعنی سادہ عام صلحاء کا لباس پہنتا ہے اور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں تو بڑا نیک ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے یہ کتنا اللہ والا ہے، کتنا نیک آدمی ہے، تو ایسے لباس اس شخص کے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ تو یہ لباس کے چند اصول ہیں، اس پر اگر ہم اس کو بنیاد بنا کر سامنے رکھ کر اپنے لباس کو جو ہے وہ پہنیں گے۔ اب شریعت نے اس میں ہمیں اجازت دی ہے کہ موسم کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے، کسی علاقے میں گرمی ہوتی ہے، کسی علاقے میں سردی ہوتی ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کا لباس پہن لے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ باقی فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس جو ہے سب سے بہتر ہے۔ گویا اہل تقویٰ جو لباس پہنتے ہیں، صلحاء جو لباس پہنتے ہیں، صوفیہ اکرام، علماء اکرام، انبیاء اکرام کا، صحابہ اکرام کا جو لباس تھا وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ تو اس کو اختیار کرنے سے انسان کی ذات پہ بھی اثر پڑتا ہے، اس کی روح پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔